قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے ذات پات کے ناپسندیدہ تصورات۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، سورۃ الحجرات آیت نمبر 13۔ اے لوگوں، میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں شاخیں اور قبیلے بنایا تاکہ آپس میں تمہاری پہچان ہو۔ بے شک اللہ کے یہاں تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ جاننے والا باخبر ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع میں ارشاد فرمایا، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے۔ کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی برتری نہیں سوائے تقوی کے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں انسانیت کی جگہ ذات کو مقدم رکھا جاتا ہے، حالانکہ اوپر بیان کی گئی آیت کریمہ اور حدیث پاک میں بڑائی کی وجہ صرف تقوی اور پرہیزگاری کو قرار دیا گیا ہے۔ جب ہمارا باپ ایک ہے اور تمام انسان ایک ہی اصل سے پیدا ہوئے ہیں تو پھر ذات پات کو ہم نے برتری اور بڑائی کا معیار کیوں بنا لیا ہے؟ اسلام ہمیں اخوت و محبت کا درس دیتا ہے، جبکہ ذات پات کا تصور ہمیں محدود دائروں میں بانٹ کر دوسری ذاتوں سے نفرت کرنا سکھاتا ہے۔ ہمارا رب ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، کعبہ ایک، عقائد میں یکسانیت ہے، طریقہ عبادت ایک ہے، مرنے جینے کی رسوم متحد ہیں، نماز میں سب کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں اور برابری کی بنیاد پر صف بندی کی جاتی ہے۔ امیر اور غریب کا فرق ختم ہو جاتا ہے، شاہ و گدھا اور ذات پات کی تفریق و تمیز نہیں رہتی۔ اسی طرح حج کی عبادت ہمیں یہی درس دیتی ہے، وہاں ایک ہی لباس میں مشترک مقاصد کے لیے سب اکٹھے ہوتے ہیں اور وحدت اسلامی کا شاندار مظاہرہ ہوتا ہے۔ بندہ و صاحب و محتاج و غنی سب ایک ہوئے، بندہ و صاحب و محتاج و غنی سب ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ حیرت ہے کہ اس شاندار عملی تربیت کے باوجود ہم نماز سے فارغ ہوتے ہی اور حج سے لوٹتے ہی پھر اسی ذات پاک کے قیدی بن جاتے ہیں۔ فلاں کمتر ہے اور فلاں بدتر ہے کا نعرہ لگانے لگ جاتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ ہمارے ہاں رشتے ناطے جوڑتے وقت ذات پاک کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ اپنی ذات کے علاوہ کسی دوسری ذات میں رشتہ داری کو معیوب سمجھتے ہیں۔ ممکن ہے بعض کے نزدیک یہ وجہ ہو کہ ایک برادری کے لوگوں کی طرح دوسروں کی عادات اور مزاج ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل جانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ یہ نقطہ نگاہ کوئی قابل اعتراض نہیں ہونا چاہیے، لیکن بہت سوں کے نزدیک اپنی برادری میں شادی کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ دوسری برادری کے لوگ ان کے نزدیک نچلی ذات سے تعلق رکھتے ہیں اور نچلی ذات میں شادی بیاہ کرنا ان کی شان کے خلاف ہوتا ہے۔ حالانکہ خالص دینی نقطہ نگاہ سے یہ تصور بالکل باطل ہے۔ شادی بیاہ میں جس چیز کو اہمیت دینے کی ضرورت ہوتی ہے وہ کسی انسان کا کردار ہونا چاہیے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، لوگ رشتہ ناطہ کرنے میں خاندان، مال، حسن و جمال اور دین کا لحاظ کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے تو دین کو ترجیح دے، اس میں تیرے لیے برکت ہوگی۔ جب سے ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس فرمان کو بھلا دیا ہے اور سیرت و کردار کی بجائے ظاہر داری اور ذات پات کو ترجیح دینا شروع کی ہے، تب سے ہمارے معاشرے میں میاں بیوی کے جھگڑے بڑھ گئے ہیں اور بہت مرتبہ نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ اس بات کو ہم ایک اور زاویے سے دیکھیں تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ ہمارے اہل علم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنانے کا بہت درس دیتے ہیں، لیکن معلوم نہیں کیوں ہم اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو کیوں فراموش کر دیتے ہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ قریش سے تھے۔ یہ قبیلہ عرب کے باقی قبائل کی نسبت برتر سمجھا جاتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے علاوہ دیگر قبائل میں بھی شادیاں کی، تو کیا اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے مشعل راہ نہیں ہونا چاہیے؟ کئی ایک ذاتوں کو محض اس لیے کمتر سمجھا جاتا ہے کہ ان کی نسبت کسی پیشے سے ہوتی ہے۔ ایسے پیشوں سے منسلک لوگ بھی حقارت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ پیشے انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنائے ہیں۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام نے کھیتی باڑی کی، اس لحاظ سے وہ کسان تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے درزی کا پیشہ اپنایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے مویشی پال کر اپنی روزی حاصل کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے سے زریں بنانے کرتے تھے۔ قرآن کریم میں ہے کہ اس فن کی تعلیم خود اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام لکڑی کا کام کرتے تھے۔ قرآن مجید میں کشتی نوح کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اسے ہماری تعلیم اور ہماری نگرانی میں بناؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اللہ کا نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ یہ انسانیت کی اعلیٰ ترین ہستیاں تھیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے اعزاز سے سرفراز فرمایا۔ کیا یہ ہستیاں اس وجہ سے کہ انہوں نے یہ پیشے اپنائے ہمارے لیے لائق احترام نہیں رہیں گی؟ ایسے تصور و خیال سے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ آج جن پیشوں کی وجہ سے بعض لوگوں کو نچلی ذات کا تصور کیا جاتا ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کے زمانے میں بھی یہ پیشے موجود تھے، اور صحابہ کرام ایسے پیشوں کو اپنے رزق کا ذریعہ بناتے تھے۔ مثلا امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں یہ عنوانات قائم کیے ہیں: سنار کا ذکر، لوہار کا ذکر، درزی کا ذکر، کپڑا بننے والے کا ذکر، ترکھان کا ذکر وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ اس وقت یہ پیشے صحابہ کرام کے تھے جن کا ذکر احادیث کی زینت بنا۔ ام المومنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنرمند خاتون تھی اور چمڑا رنگ کر سیتی تھیں، اور اس سے حاصل ہونے والی کمائی اللہ کی راہ میں خیرات کیا کرتی تھی۔ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ عنہ بھی کھالوں کی رنگائی کا کام کرتی تھیں۔ کیا ان پیشوں کی وجہ سے ان کا مقام و مرتبہ کم ہو گیا؟ بڑے بڑے اہل علم و فضل محنت مزدوری سے روزی کمایا کرتے تھے۔ ان اہل علم نے اسلامی علوم و فنون میں کمال حاصل کیا۔ اسلامی فکر کی تشکیل اور ان کی ترویج و اشاعت میں ان کا بہت کردار ہے۔ آج ان کی علمی خدمات پر ہم فخر کرتے ہیں اور ان کا نام نہایت احترام سے لیا جاتا ہے۔ ان میں سے کوئی رنگ سازی کا کام کرتا تھا، کوئی ہانڈیاں بنا کر بیچا کرتا تھا، کوئی ان میں سے دھوبی تھا، کوئی درزی، کوئی کپڑا بننے والا، اور بعض ان میں سے لوہار اور ترکھانی کا کام کرتے تھے۔ کئی مٹھائیاں بنانے والے اور صابن سازی کا کام کرتے تھے۔ آج بھی بہت سی ذاتیں ایسی ہیں جو ماضی میں کسی پیشے کو اپنانے کی وجہ سے پڑی ہیں، آگے چل کر اس نسل کے لوگوں نے اس پیشے کو چھوڑ دیا اور کسی دوسرے پیشے کے ساتھ اپنی روزی وابستہ کر لی۔ یعنی ماضی میں جس برادری کا جو پیشہ تھا، بہت ہی برادریوں کا وہ پیشہ نہیں ہے، پھر بھی اسی پیشے کی وجہ سے انہیں پکارا جاتا ہے۔ ماضی کے کسی پیشے کی وجہ سے اگر کوئی برتر ذات والا ہے تو اس میں اس کا اپنا کوئی کردار نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کی وجہ سے وہ اس خاندان میں پیدا ہوا۔ اسی طرح ماضی میں اگر کسی برادری کے آباء و اجداد نے کوئی کمتر پیشہ اختیار کیا اور اس کی وجہ سے کوئی اپنی پہچان رکھتا ہے تو اس میں اس کا اپنا کیا عمل دخل ہے؟ کوئی کمتر ذات والا ہے تو اس میں اس کا کوئی کردار نہیں، سوائے اس کے کہ وہ اس خاندان میں پیدا ہوا۔ کسی خاندان میں پیدا ہونا، کسی زمین کا باشندہ ہونا اور چہرے کی کوئی رنگت اور نقش نگار رکھنا، اس میں انسان کی اپنی کوشش اور صحیح کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ بس ذات پات پر فخر و بڑائی ہر حوالے سے اس پڑھائی سے جس کا تعلق محض تقدیر اور اتفاق سے ہے، نہ کہ اپنی مرضی کے کردار اور عملی کوششوں کا نتیجہ۔ برصغیر کے پس منظر میں اگر ہم غور کریں تو یہ بات یقینی ہے کہ ذاتوں کے بہت سے عنوان ہمارے آباء و اجداد میں سے کسی کے نام کے ساتھ نسبت کی وجہ سے قائم ہوئے ہیں۔ 8-10 نسلیں اوپر کے جس بڑھے کا نام ہم استعمال کرتے ہوئے فخر کرتے ہیں، ممکن ہے وہ مسلمان ہو اور اس کا امکان بھی ہے کہ وہ غیر مسلم ہو۔ اسلامی نقطہ نظر سے کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو کیا یہ درست رویہ ہے کہ ہم کسی ایسے انسان کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑ کر فخر کریں جہنم کا کوئلہ بن گیا ہوگا؟ معاشرے میں کچھ ذاتیں تو ایسی ہیں جن کا لفظی معنی ہی ہم نہیں جانتے،
اصل میں وہ ہندی یا کسی دوسری زبان کے الفاظ ہیں۔ جب ہمارے آبا نے کفر ترک کیا اور مسلمان ہو گئے تو وہ الفاظ بطور ذات ان کے ساتھ چلے آئے اور ہمیں منتقل ہوئے۔ دین بدل گیا لیکن ہم نے ان الفاظ کو ہی اپنی پہچان بنائے رکھا جن کا معنی تک ہم نہیں جانتے۔ ضرورت کے وقت بطور پہچان اپنی ذات کا اظہار کرنا ناپسندیدہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم کے مطابق پہچان کے طور پر ہی یہ تقسیم کی گئی ہے، لیکن اس پر بڑائی اور تکبر کرنا بہرحال ناپسندیدہ ہی ہے۔ حسب و نسب کی بڑائی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگ حسب و نسب پر فخر کرنا چھوڑ دیں ورنہ اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن کیڑوں مکوڑوں سے بھی کمتر کر کے اٹھائے گا۔ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ متکبر شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق تکبر بہت ہی سنگین برائی ہے۔ قرآن مجید اور حدیث پاک میں حسن عمل اور حسن کردار پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اس کے مقابلے میں حسب و نسب کی بڑائی نہایت بے معنی چیز کہلاتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جس کا عمل کمزور ہوا اس کا حسب نسب اسے جنت میں لے جانے کے کام نہیں آئے گا۔ ظاہر ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب کی بات نہیں کی جا رہی۔ آپ کی نسبت تو بہرحال کام آئے گی، وہ حسب نسب کی وجہ سے ہو یا روحانی طور پر آپ سے نسبت ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائم کیے ہوئے معاشرے میں کسی کو کسی پر سوائے تقوی اور پرہیزگاری کے کوئی برتری نہیں تھی۔ سب ایک ہی جگہ ایک مجلس میں بیٹھ کر کھاتے پیتے تھے، ان میں محبتیں تھیں، سب ایک دوسرے کے دست و بازو تھے، رنگ نسل اور ذات پات کی تمیز نہیں تھی، امیری اور غریبی کی وجہ سے کوئی فرق نہیں رکھا جاتا تھا، کردار اور حسن عمل ہی کو اہمیت دی جاتی تھی۔ ہم اپنی آرمی، ایئر فورس اور نیوی کو دیکھیں، یہ ادارے بھی اس طرح کی مثال پیش کرتے ہیں۔ اس میں ہر ذات سے تعلق رکھنے والے فوجی جوان موجود ہوتے ہیں۔ وہاں کسی کی پہچان اس کی ذات سے نہیں ہوتی، وہاں کوئی سندھی، بلوچی، پنجابی اور پٹھان نہیں کہلاتا، سب ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں۔ جیسے ایک جسم کے مختلف اعضاء اپنی پہچان نہیں رکھتے، اس طرح فوجی جوان بھی اپنی پہچان صرف اپنے ادارے اور وطن کے ساتھ قائم کرتے ہیں۔ اس طرح ہمیں بھی اپنی پہچان اپنے دین اور حسن کردار کے باعث کرانی چاہیے، ذات پات کو بڑائی کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حسن عمل عطا فرمائے، ایمان و اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں مرنا نصیب فرمائے، آمین۔ آج جسم میں جان ہے تو دیکھتے نہیں لوگ، کر روح نکل جائے گی تو کفن ہٹا ہٹا کر دیکھیں۔ صدق اللہ العظیم۔ مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئکن کو دبائیں، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔